بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی پیغمبر کو ایسے مخلص اور جانثار ساتھی میسر نہ آ سکے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ نمبر ایک، قرآن اور صحابہ کرام۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام کی بڑی شان بیان ہوئی ہے اور ان کے اعلیٰ صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، سورہ توبہ۔ اور مہاجرین و انصار میں سے السابقون الاولون، اور جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، سورہ فتح۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم انہیں رکوع اور سجدے میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کا نشان ہے۔ ان کی یہ نشان توریت میں بھی لکھی ہے اور انجیل میں بھی کہ ان کا عروج ایسے ہوگا جیسے ایک کھیتی ہو جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹی ہوئی یہاں تک کہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ کسانوں کو اچھی لگتی ہے مگر کافروں کے دل کو جلاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا گیا ہے۔ مہاجرین اور انصار کے اعلیٰ اوصاف بھی بیان ہوئے ہیں۔ نمبر دو، احادیث اور صحابہ کرام۔ احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ بہت سے صحابہ کرام کے اسماء گرامی مذکور ہیں۔ پیغمبروں کے طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی مختلف درجات ہیں۔ نمبر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان کا جو بعد میں آئیں، پھر ان کا جو ان کے بعد آئیں گے۔ گویا اس حدیث میں صحابہ کرام اور تابعین کو بھی خیر القرون بہترین زمانہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر دو، ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، کسی صحابہ کے مد ایک پیمانہ بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم سے ہے۔ نمبر تین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے رحم دل ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے زیادہ حیا دار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے بڑے قاضی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وراثت کے علم کے سب سے بڑے ماہر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت انصاری ہیں،
سب سے بڑے قاری ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کعب ہیں۔ سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ ترمذی، مسند احمد۔ 3 صحابہ کرام کے بارے میں سلف کے اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، جو شخص کسی کی پیروی کرنی چاہے تو اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کرے، کیونکہ پوری امت میں ان کے دل کے سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، ان کا علم سب سے گہرا تھا، وہ تکلف میں سب سے کم اور نیکی میں سب سے بڑھ کر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کی اشاعت اور تقریر کے لیے چن لیا تھا، لہٰذا ان کی اس فضیلت اور برتری کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خوارج کی ایک جماعت آئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، ہم تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت کے ساتھ فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 2 بار یہی سوال کیا تو انہوں نے پھر ہاں جواب دے دیا۔ اس پر حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور فرمانے لگے، خبیثوں، کیا تم ہمارے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ہدایت تلاش کرتے ہو؟ کیا ہماری پیروی چھوڑ کر گمراہی اختیار کر رہے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ نمبر 3 مشہور حضرت تابعی ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ کسی گروہ کے لیے گناہوں کا اتنا بوجھ ہی کافی ہے کہ اس کے اعمال صحابہ کرام کے اعمال کے خلاف ہوں۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ ایک اور تابعی حضرت عامر شعبی کا قول ہے کہ سلف یعنی صحابہ کرام کے اعمال و افعال کو اختیار کرو، خواہ تمام لوگ تم سے الگ ہو جائیں، دوسرے لوگوں کی آراء کی پیروی سے بچو، خواہ وہ اپنی آراء کو تمہارے سامنے نہایت خوشنما بنا کر پیش کریں۔ نمبر 5 امام اوزاعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سنت یعنی صحابہ کرام کے راستے پر ڈٹے رہو، وہ جہاں ٹھہریں تم بھی ٹھہر جاؤ، جس طرف تمہارے سلف صالحین یعنی صحابہ کرام چل پڑے تم بھی اس طرف چل پڑو، اس راہ میں تمہارے لیے وہ سہولت اور گنجائش ہے جو ان کے لیے تھی، وہ جس بات کے قائل ہوں تم بھی اس کے قائل ہو جاؤ، جس چیز سے وہ روکیں تم بھی رک جاؤ، اور اگر تمہارے موجودہ طریقہ کار میں کوئی بھلائی ہوتی تو صرف تمہیں نہ ملتی بلکہ اسلاف یعنی صحابہ کرام بھی اس میں حصہ دار ہوتے، کیونکہ تم میں وہ خصوصیت نہیں کہ کوئی نیکی صحابہ کرام سے تو پوشیدہ رہے مگر تمہیں معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، ان کو اس کی صحبت سے سرفراز کیا، قرآن میں بھی ان کی توصیف موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ شریعت کے احکام کے بارے میں صحابہ کرام کے دائرے فکر و عمل سے باہر نکل جانا بدعت ہے جو کسی صورت جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام ہی کے ذریعے امت کو دین کی نعمت ملی ہے، اس ذریعے کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے کا مطلب دین اسلام کو ناقابل اعتبار ٹھہرانا ہے۔ مولانا طاف حسین حادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور عالم نظم مدو جزر اسلام میں جو کہ مسدس حالی کے نام سے معروف ہے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا ہے، جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی صحبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خلق سے قصد رحلت، تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی، سب اسلام کے حکم بردار بندے، سب اسلامیوں کے مددگار بندے، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں کے رانڈوں کے غمخوار بندے۔
رہے کفر و باطل سے بیزار بندے، نشہ میں حق کے سرشار بندے، ہرا جس سے ہونے کو تھا باغ یہ تھی، نہ کھانوں میں تھی وہاں تکلف کی کلفت، نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت، امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت، فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت، لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا، خلیفہ تھے امت کے ایسا نگہباں، ہو گلہ کا جیسے نگہبان چوپا، سمجھتے تھے ذمے وہ مسلم کو یکساں، نہ تھا عبد و حر میں تفاوت نمایاں، کنیز اور بانو تھیں آپس میں ایسی، زمانے میں ماں جائیں بہنیں ہوں جیسی، رہے حق میں تھیں دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرما گئے وہ، کفایت جہاں چاہتے وہاں کفایت، سخاوت جہاں چاہتے وہاں سخاوت، جچی اور تلی دشمنی اور محبت، نہ بے وجہ الفت نہ بے وجہ نفرت، جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے بھی وہ، رکا حق سے جو رک گئے اس سے بھی وہ، عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت بشارت دی، جامع ترمذی کی ایک حدیث میں عشرہ مبشرہ کے یہ نام آئے ہیں، عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بکر فی الجنة وعمر فی جنتی وعثمان فی جنتی وعلی فی جنتی وطلحة فی جنتی والزبیر فی الجنتی وعبد الرحمن بن عوف فی الجنة وسعد فی الجنة وسعید فی الجنة ابو عبیدہ بن جراح فی جنتی۔ ترمذی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، علی رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، زبیر رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، سعد بن زید رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، اور ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ یہی حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی آئی ہے جس کے راوی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ زیر نظر کتاب انہی 10 صحابہ کرام یعنی عشرہ مبشرہ کے حالات زندگی پر مبنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم ایک ہی کتاب ہے جو اللہ کہلا سکتی ہے، دوسری کتب خواہ الہامی بھی ہو کلام اللہ نہیں، کیونکہ ان میں انسانی کلام بھی شامل ہے۔ خالص کلام اللہ الف سے لے کر یا تک، بسم اللہ سے لے کر والناس تک صرف قرآن کریم ہے۔ یہ کتاب اس وقت سے کہ نازل ہوئی ہمارے زمانے تک جوں کی توں ہے، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ، نہ کوئی حکم ناقابل عمل، نہ کوئی آیت منسوخ، ہر ایک زبر زیر محفوظ، ہر ایک حرکت و وقف بعینہ، بس اس کے سوا اور کوئی کتاب نہیں جسے اس تعبین کے ساتھ اپنے لیے مشعل راہ بنایا جا سکے کہ اس سے کوئی مشتبہ حکم نہ ملے گا، مگر افسوس کہ مسلمان نے
اس قیمتی کتاب کو بھلا دیا ہے، وہ اسے چھوڑ کر دوسری کتب کی طرف متوجہ ہیں اور خدا تعالیٰ کی جگہ خود ساختہ لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میں نے اس امید کے ساتھ اس کلام اللہ کی تفسیر کی ہے کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے یا بدقسمتی سے اس کلام پر غور کرنے کا وقت نہیں پاتے یا جن کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی، انہیں کلام اللہ سمجھنے کا موقع مل جائے اور اس کی اندرونی خوبیوں سے واقف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری حقیر کوشش کو قبول فرمائے اور اس تفسیر کے ذریعے سے قرآن کریم کے مطالب کو ظاہر و باطن میں پھر زندہ فرمائے اور مجھے بھی اس تفسیر کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کریم میں حکم ہے کہ اس کے پڑھنے سے پہلے اعوذ پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، سورہ نحل آیت نمبر 95، کہ جب تو قرآن پڑھنے لگے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کر لیا کر، یعنی ہر قسم کے شرور کے مقابلے کے لیے خدا تعالیٰ کی مدد اور اس کی پناہ مانگ لیا کرو۔ پناہ دو قسم کی ہوا کرتی ہے، ایک پناہ ہوتی ہے کہ اس بات سے کہ کوئی شر ہمیں نہ پہنچ جائے، اور ایک پناہ وہ ہوتی ہے کہ اس بات سے کہ کوئی خیر ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ کے حکم میں دونوں قسم کی پناہ شامل ہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنے دل میں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بد صحبت کی وجہ سے یا کسی گناہ کی سزا کی وجہ سے یہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے، یا یہ کہ اس تعلیم کے صحیح طور پر سمجھنے سے قاصر رہوں اور کوئی شر کا پہلو تمہارے یا ہمارے لیے پیدا ہو جائے۔ استعاذہ کو عملی صورت دینے کے لیے جو دعا سکھائی گئی ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی دعا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس حکم سے آخر میں اعوذ پڑھنے کا حکم نکلتا ہے، نہ کہ شروع میں، چنانچہ قرآن کریم کے آخر میں ہی اعوذ کی دونوں صورتوں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس رکھی گئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انسان آخر میں بھی اعوذ پڑھے تو اور بھی اچھی بات ہے، مگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا میں اعوذ کا پڑھنا چونکہ ثابت ہے، اس لیے اس حکم سے زیادہ قرآن کریم کی شروع کرنے سے پہلے اعوذ پڑھنا مراد لیا جائے گا۔ چنانچہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہقی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما دخل فی الصلاة کبر ثم قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی تکبیر کے بعد تلاوت سے پہلے آپ اعوذ پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نماز کی ابتدا میں تسبیح و تحمید کے بعد تلاوت سے پہلے آپ نے اعوذ پڑھا۔ در منثور الفاظ قرآنی بھی اس کے مخالف نہیں، کیونکہ قرأ کے معنی پڑھنا شروع کرنے اور ختم کرنے دونوں کے ہو سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مکیۃ وہی مع البسملۃ 7 آیات۔ سورہ فاتحہ
سورہ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 7 آیتیں ہیں۔ لفظ سورت اور اس کے معنی۔ سورہ کے معنی عربی زبان میں مندرجہ ذیل ہیں۔ منزلتن یعنی درجہ، شرفن یعنی بزرگی بڑائی، علامتن یعنی نشانی، اونچی دیوار یا عمارت جو خوبصورت بھی ہو۔ اقراب الموارد، یہ لفظ سورتوں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس میں حمزہ ہے جو ما قبل مضمون کی وجہ سے واو سے بدل گیا ہے۔ اس لفظ کے معنی بقیہ کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں کہ جاء فی اسعار الناس، یعنی وہ قوم کے بقیہ لوگوں میں سے ہے۔ ایسی شے جو پوری اور مکمل ہو۔ عرب جو ان تندرست اونٹنی کو صورت کہتے ہیں۔ آئندہ اس تفسیر کا حوالہ دیتے وقت سارے نام کی جگہ صرف قرطبی لکھا جائے گا۔ سورہ کی جمع سورن ہے یعنی صورتیں۔ قرآن کریم کے بعض ٹکڑوں کو سورت کہنے جانے کی وجہ، قرآن کریم کے بعض ٹکڑوں کو سورتن کیوں کہتے ہیں، اس کے متعلق مختلف علماء نے مختلف توجیہات بیان کی ہیں۔ بعض کے نزدیک اس لیے کہ ان کے پڑھنے سے انسان کا درجہ بڑھتا ہے، بعض کے نزدیک اس لیے کہ اس سے بزرگی حاصل ہوتی ہے، بعض کے نزدیک اس لیے کہ سورت مضامین کے ختم ہونے کا نشان ہے، بعض کے نزدیک اس لیے کہ وہ ایک بلند اور خوبصورت روحانی عمارت کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے، بعض کے نزدیک اس لیے کہ وہ سارے قرآن کا بقیہ حصہ ہے، بعض کے نزدیک اس لیے کہ ان کے اندر ایک مکمل اور پورا مضمون آ جاتا ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ یہ اختلاف صرف ذوقی ہے۔ ورنہ سورہ کے 6 معنی ہیں بیان ہوئے ہیں، وہ 6 کے 6 ہی اسی جگہ چسپاں ہوتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے معین ٹکڑوں کو سورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک قرآن کریم کا حصہ ہے، دوسرا اور ان میں سے ہر ایک میں ایک مکمل اور پورا مضمون بیان ہوا ہے، 3 وہ بلند اور خوبصورت روحانی تعمیر پر مشتمل ہیں جن میں داخل ہونے والا، نمبر 4 اعلیٰ مرتبہ اور 5 بزرگی پاتا ہے، اور 6 ان میں عمل کرنے والے کو دوسرے لوگوں کے مقابل پر ایک خاص امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے بعض ٹکڑوں کا نام سورہ رکھا جانا الہامی نام ہے۔ سورہ کا لفظ جو قرآن کریم کے خاص ٹکڑوں کی نسبت استعمال ہوا ہے، یہ الہامی نام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 24 پر سورہ کا لفظ خود قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے اور الہامی نام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ لفظ استعمال فرماتے تھے۔ قرآن مجید اور احادیث میں لفظ سورہ کا استعمال صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلت علی آنفا سورۃ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ مسلم کتاب الصلاۃ باب حج من قال بسملۃ آیہ من اول کل سورۃ سور براءہ، یعنی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورہ اتری ہے اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
قرآن کریم کے ان حصوں کو جن کو آج مسلمان صورتیں کہتے ہیں سورہ ہی کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے اور یہ بات کا رکھا ہوا نام نہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی ابتدا میں رکھی ہوئی اس مختصر سی سورت کا نام فاتحہ الکتاب ہے، جو مختصر ہو کر سورۃ الفاتحہ بن گیا ہے۔ اردو ان لوگوں نے آگے اسے فارسی اسلوب پر بھی سورۃ الفاتحہ بنا دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور اس کے نام کا ذکر احادیث میں ہے۔ اس کا یہ نام ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے۔ عن عبادة بن الصامت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ ترمذی باب الصلاة باب ما جاء انه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، یعنی جب تک فاتحة الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ نماز میں نہ پڑھی جائے نماز نہیں ہوتی۔ یہی روایت اس صحابی سے انہی الفاظ میں مسلم کتاب الصلاة باب وجوب قراءۃ الفاتحہ میں بھی مروی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے نام۔ اس سورہ کے کئی نام ہیں، جن میں سے مشہور نام جو بعض قرآن کریم سے اور بعض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ذیل میں درج کیے گئے ہیں۔ سورۃ الصلاة حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین۔ مسلم کتاب الصلاة باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعت، یعنی روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن جریر نے بھی نقل کی ہے۔ میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کر کے تقسیم کر لیا ہے، یعنی آدھی صورت میں صفات الہیہ کا ذکر ہے اور آدھی میں بندے کے حق میں دعا ہے۔ سورۃ الحمد ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین ام القرآن و ام الکتاب والسبع المثانی، یعنی سورۃ الحمد للہ دوسرا نام ام القرآن اور ام الکتاب اور اسبع المثانی بھی ہیں۔ 3، 4 اور 5 ام القرآن، القرآن العظیم اور السبع المثانی، یہ 3 نام بھی اس سورہ کے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ام القرآن وہی السبع المثانی وہی القرآن العظیم۔ سورۃ الفاتحہ ام القرآن بھی ہے اور اسبع المثانی بھی ہے اور القرآن العظیم بھی ہے۔ اسبع المثانی کا لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، سورۃ الحجر میں آیت نمبر 88۔ پس یہ نام قرآن کریم کا رکھا ہوا ہے۔ ام الکتاب اس نام کا ذکر ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے اور اوپر نمبر 2 میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ نمبر 7 الشفاء، یہ نام حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحة الکتاب شفاء من کل داء، سورۃ الفاتحہ ہر بیماری سے شفا دیتی ہے۔ روایت مروی ہے کہ لیکن من کل داء کے جگہ شفاء
من السمی کے الفاظ ہیں، یعنی زہر کا علاج ہے۔ 8 الرقیۃ یعنی دم کرنے والی صورت۔ یہ نام بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت مذکورہ مسند احمد بن حنبل و بخاری میں درج ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ کسی کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ میں نے اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اسے شفا ہو گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یدریک انہا رقیۃ، تم کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم کرنے والی صورت ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، بس میرے دل میں ہی یہ بات آ گئی۔ 9 سورۃ الکنز۔ بیہقی نے حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اعطانی فیما من به علی فاتحۃ الکتاب وقال ہی کنز من کنوز عرشی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالی نے جو احسان فرما کر مجھے انعام دیے ہیں ان میں سے ایک فاتحۃ الکتابی بھی ہے، اور اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ فاتحہ نام میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بس یہ 9 نام قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ان کے علاوہ اور نام بھی اس سورہ کے صحابہ سے مروی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعداد 25 تک لکھی ہے۔ علامہ قرطبی نے 12 نام لکھے ہیں، لیکن باقی ناموں کا ثبوت چونکہ قرآن و حدیث سے مجھے نہیں ملا، میں نے انہیں بیان نہیں کیا۔ سورۃ الفاتحہ کے متعلق پہلی کتب میں پیش گوئی۔ فاتحہ نام جو اس سورت کا بیان ہوا ہے، اس کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ یہ نام پیش گوئی کے طور پر پہلی کتب میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ مکاشفات باب 10 آیت نمبر 2 اور 3 میں لکھا ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب کھلی ہوئی تھی، اور اس نے اپنا داہنا پاؤں سمندر پر اور بایاں خشکی پر دھرا اور بڑی آواز سے جسے ببر گرجتا ہے پکارا، اور جب اس نے پکارا تب بادل نے گرجنے کی اپنی 7 آوازیں دیں۔ اس سورت کا نام اور اس کی آیات کی تعداد بطور پیشگوئی مرقوم ہیں۔ مترجم نے پیشگوئی کی اصل حقیقت سے آناشنا ہونے کے باعث عبرانی لفظ فتوحہ کا ترجمہ کھلی ہوئی کتاب کیا ہے، حالانکہ فتوحہ یعنی فاتحہ سورہ کا نام بتایا گیا تھا۔ اس پیش گوئی میں جو گرج کی 7 آوازوں کا ذکر ہے، اس سے مراد اس سورت کی 7 آیت ہیں۔ مسیحی مصنفین بالا اتفاق تسلیم کرتے ہیں کہ مکاشفات کے مذکور بالا حوالے میں مسیح کی آمد ثانی کے متعلق پیش گوئی ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ پیش گوئی کے الفاظ سے ثابت ہے کہ آنے والے مسیح کے زمانے تک یہ سورہ مقفل رہے گی، یعنی اس کا تفصیلی مفہوم مسیح موعود کے زمانے میں ظاہر ہوگا۔ چنانچہ مکاشفات میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آسمانی آواز نے کہا کہ بادل کی ان 7 رعدوں سے جو بات ہوئی اس پر مہر کر رکھ اور مت لکھ۔ سورتوں کے نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے تفصیل سورۃ الفاتحہ کے نام اس لیے گنوائے ہیں
تا یہ بتاؤں کہ صورتوں کے نام بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ سورہ فاتحہ کے بعض ناموں میں سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ نام الہاماً اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر رکھے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف ناموں میں سے اس کے وسیع مطالب کی طرف اشارہ۔ دوسرے میری غرض ان ناموں کے گوانے سے یہ ہے کہ ان سے سورہ فاتحہ کے وسیع مطالب پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ 9 نام در حقیقت 10 مضمون ہیں جو سورۃ الفاتحہ بیان کرتی ہے۔ وہ فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی قرآن کریم میں سب سے پہلے اس کے رکھنے کا حکم ہے۔ دوسرے وہ مطالب قرآنی کے لیے بمنزلہ ایک کلید کے لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کریم کے مطالب کھلتے ہیں۔ پھر سورۃ الفاتحہ الحمد ہے، یعنی اس سورت نے انسان اور خدا کے تعلقات پر اور انسانی پیدائش پر اس رنگ میں روشنی ڈالی ہے کہ اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی پیدائش اعلیٰ ترقیات کے لیے ہے، اور یہ کہ خدا تعالیٰ کا تعلق بندوں سے رحم اور فضل کی بنیادوں پر قائم ہے۔ پھر وہ صلاۃ ہے، یعنی کامل دعا اس میں سکھائی گئی ہے، جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی، اور وہ ام الکتاب ہے۔ اس میں وہ تمام علوم جن کے ذریعے سے دوسروں کو خطاب کیا جاتا ہے بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ کتاب کریم یعنی قرآن مجید کے لیے بمنزلہ ما کے ہیں، یعنی قرآن کریم کے نزول کا موجب وہ دعائیں ہیں جو سورۃ الفاتحہ میں بیان ہوئی ہیں، اور جو درد مند دلوں سے اٹھ کر عرش عظیم سے قرآن کریم کو لائی ہیں، اور وہ ام القرآن ہے۔ اس میں وہ تمام علوم جو انسان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں بیان کر دیے گئے ہیں، اور وہ السبع المثانی ہے، یعنی گو صرف 7 آیتیں اس میں ہیں، لیکن ہر ضرورت ان سے پوری ہو جاتی ہے۔ روحانیت کا کوئی سوال ہو، کسی نہ کسی آیت سے اس پر روشنی پائی جائے گی۔ گویا علمی سوالوں کے حل کرتے وقت بار بار حوالہ کے طور پر اس کے 7 آیتیں دہرائی جائیں گی، اور اس لیے بھی وہ مثانی ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے۔ وہ قرآن عظیم بھی ہے، یعنی باوجود ام الکتاب اور ام القرآن کہلانے کے وہ قرآن کریم کا حصہ بھی ہیں، اور اس سے الگ نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے غلطی سمجھ کر لے لیا ہے کہ قرآن عظیم وہ سورہ فاتحہ کو انہی معنوں سے کہا گیا ہے، جس طرح ہم کسی سے کہتے ہیں کہ قرآن سناؤ، اور مراد اس سے ایک سورت یا ایک رکوع ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شفا ہے کہ اس میں تمام ان وساوس کا رد ہے جو انسان کے دل میں دین کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ رقیہ ہے کہ علاوہ دم کے طور پر استعمال ہونے کے اس کی تلاوت شیطان اور اس کے ذریت کے حملوں سے انسان کو بچاتی ہے، اور دل میں ایسی قوت پیدا کرتی ہے کہ شیطان کے حملے بے زر ہو جاتے ہیں، اور وہ کنز بھی ہے۔ یہ علوم و فنون کے اس میں دریا بہتے ہیں۔ اردو میں دریا کو زے میں بند کرنے کا ایک محاورہ ہے، اس کا صحیح مفہوم شاید سورۃ الفاتحہ کے سوا اور کسی چیز سے ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سورہ کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمندر مذکورہ میں بند کر دیا گیا ہے۔ غرض اسماء کے گنانے سے میرا منشا پڑھنے والے کے ذہن کو ان وسیع مطالب کی طرف متوجہ دلانا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ناموں کے ذریعے سے اس سورہ کے بیان فرمائے ہیں، ورنہ در حقیقت خالی نام
کسی سورہ کے 9 چھوڑ 100 بھی ہو تو اس سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بے فائدہ فعل ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ پس سوچنے والوں کے لیے ان ناموں میں ایک اعلیٰ روشنی اور کامل ہدایت ہے۔ فضائل سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل مختلف احادیث میں اس سورہ کے بہت سے فضائل حدیثوں میں بیان ہیں، جن میں سے بعض کی طرف تو میں نے اس کے ناموں میں اشارہ کر چکا ہوں، اور بعض جو زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں ان کا ذکر اب کرتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل مختلف احادیث میں اس سورہ کے بہت سے فضائل حدیثوں میں بیان ہیں، جن میں سے بعض کی طرف تو میں اس کے ناموں میں اشارہ کرتی ہوں، اور بعض جو زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں ان کا ذکر اب کرتی ہوں۔ نسانی ابی بن کعب سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وهي 7 المثانی وهي مقسومة بینی وبین عبدی ولعبدی مأسال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں نہ انجیل میں کوئی ایسی صورت اتاری ہے جیسی کہ ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ایک فضیلت اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مجھے فرمایا کہ وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بحث مساوی بانٹ دی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے میرے بندے جو دعا مجھ سے کریں گے وہ ضرور قبول کی جائے گی۔ یہ فضیلت نہایت اہم ہے کیونکہ اس میں ایک عملی گر بتایا گیا ہے جو انسان کے لیے دین و دنیا میں مفید ہے، یعنی جو دعا اس کے ذریعے سے کی جائے وہ قبول کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ذریعہ دعا کو قبول کروا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ذریعہ کیا ہے؟ دعا کے قبول کروانے کے 7 اصول کا بیان، جیسا کہ اس سورہ کی عبارت سے ظاہر ہے کہ وہ ذریعہ اول بسم اللہ، دوسرا الحمدللہ، تیسرا الرحمن، چوتھا الرحیم، پانچواں مالک یوم الدین، چھٹا ایاک نعبد، ساتواں ایاک نستعین ہے۔ گویا جس طرح 7 آیتوں کی یہ صورت ہے، اس طرح 7 اصولوں کی قبولیت کے لیے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ دعا قبول کروانے کا پہلا اصل بسم اللہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس مقصد کے لیے دعا کی جائے وہ نیک ہو، یہ نہیں کہ چوری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ بھی قبول کر لی جائے گی۔ خدا کا نام لے کر اور اس کی استعانت طلب کر کے جو دعا کی جائے گی لازماً ایسے ہی کام کے متعلق ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے۔ دیکھو ان مختصر الفاظ میں دعا کے حلقے کو کس طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ دعا کے رد کیے جانے کی وجہ میں بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں کی تباہی اور بربادی کی دعائیں کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح ناجائز مطالب کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ بعض لوگ نے جھوٹا جامہ زہد و اتقاء کا پہن رکھا ہے اور ناجائز امور کے لیے تعاویذ دیتے اور دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب دعائیں اور تعویذ عاملوں کے منہ پر مارے جاتے ہیں۔ دوسرا اصل الحمدللہ رب العالمین میں بتایا ہے کہ یعنی دعا ایسی ہو کہ اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے دوسرے بندوں کا بلکہ سب دنیا کا فائدہ ہو، یا کم سے کم ان کا نقصان نہ ہو، اور اس کے قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کی حمد ثابت ہوتی ہو اور اس پر کسی قسم کا الزام نہ آتا ہو۔
تیسرا یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو جنبش دی گئی ہو اور اس دعا کی قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ظاہر ہوتی ہو۔ چوتھا یہ کہ اس کا دعا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت رحمیت سے بھی ہو، یعنی وہ نیکی کی اور ایک ایسی بنیاد ڈالتی ہو جس کا اثر دنیا پر ایک لمبے عرصے تک رہے اور جس کی وجہ سے نیک اور شریف لوگ متواتر فوائد حاصل کریں یا کم سے کم ان کے راستے میں کوئی روک نہ پیدا ہوتی ہو۔ پانچواں یہ کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی صفت مالک یوم الدین کا بھی خیال رکھا گیا ہو، یعنی دعا کرتے وقت ان ظاہرین ذرائع کو نظر انداز نہ کر دیا گیا ہو جو صحیح نتائج پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز کیے ہیں، کیونکہ وہ سامان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریق کو چھوڑ کر اس سے مدد مانگنا ایک غیر معقول بات ہے۔ گویا جہاں تک اسباب ظاہری کا تعلق ہے، بشرطیکہ کہ وہ موجود ہوں یا ان کا مہیا کرنا دعا کرانے کے لیے ممکن ہو، ان کا استعمال بھی دعا کے وقت ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ موجود نہ ہوں تو پھر مالک یوم الدین کی صفت اسباب سے بالا ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اشارہ اس آیت میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ دعا کرنے والا دوسرے سے بخشش کا معاملہ کرتا ہو اور اپنے حقوق کے طلب کرنے کی سختی سے کام نہ لیتا ہو۔ چھٹا اصل یہ بتایا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق ہو اور وہ اس سے کامل اخلاص حاصل ہو اور شرک اور مشرکانہ خیالات سے کلی طور پر پاک ہو۔ اور ساتویں بات یہ بتائی ہے کہ وہ خدا کا ہی ہو چکا ہو اور اس کا کامل توکل اسے حاصل ہو اور غیر اللہ سے اس کی نظر بالکل ہٹ جائے اور وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ خواہ کچھ ہو جائے اور کوئی بھی تکلیف ہو، مانگو تو خدا ہی سے مانگوں گا تو خدا ہی سے مانگوں گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع کا مذکورہ ذرائع سے قبولیت دعا کا نشان دکھلانا، یہ 7 امور وہ ہیں جن کے جب کہ انسان پر قائم ہو جائے تو وہ لعبدی ما سأل ما صداق ہو جاتا ہے۔ اور حق بات یہ ہے کہ اس قسم کی دعا کا کامل نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع نے ہی دکھایا ہے، اور انہی کے ذریعے سے دعاؤں کی قبولیت کے ایسے نشان دنیا نے دیکھے ہیں جن سے اندھوں کو آنکھیں اور بہروں کو کان اور گونگوں کو زبان عطا ہوئی ہے، مگر اتباع رسول کا مقام بھی کسی کے لیے بند نہیں، جو چاہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے اور اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سعید ابن المعلا سے ایک روایت کی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ سکھاؤں، اور پھر سورہ فاتحہ سکھائی۔ سورہ فاتحہ مطالب کے لحاظ سے اعظم السور، آپ نے جو ایسے اعظم السور فرمایا تو اس کے یہی معنی ہیں کہ اس کے معانی اور مطالب لمبی لمبی صورتوں سے بھی زیادہ ہیں، اور کیونکہ یہ سارے قرآن کریم کے لیے بطور متن کی ہے۔ میں اس جگہ ایک اپنا مشاہدہ بھی بیان کرنا چاہتی ہوں۔ میں چھوٹی ہی تھی کہ میں نے خواب میں
سورۃ الفاتحہ کا نزول۔ سورۃ الفاتحہ کا نزول، اس سورت کے نزول کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ اور ابو علیہ کا بیان ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد اور عطا اور زہری کا قول ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہو چکی تھی کیونکہ اس کا ذکر سورۃ الحج میں جو بالا اجمع مکی سورہ ہے ان الفاظ میں آ چکا ہے۔ وَلَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الثَّمَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمَ۔ الحجر میں آیت نمبر 88 میں بعض ائمہ کا خیال ہے کہ 2 دفعہ یہ سورہ نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مکے میں اور دوسری دفعہ مدینہ میں، پس یہ مکی بھی اور مدنی بھی۔ اور ثعلبی یہ روایت لکھی ہے، مگر ثعلبی کی تفسیر میں جو مطبوعہ الجزائر ہے یہ رائے درج نہیں۔ شاید ثعلبی کی کسی اور کتاب سے یہ رائے قرطبی نے درج کی ہو۔ میرے نزدیک یہی خیال درست ہے۔ اس کے مکی ہونا یقینی ہے اور اس کا مدنی ہونا بھی معتبر رواہ سے ثابت ہے۔ سورۃ فاتحہ مکہ میں اور مدینہ میں 2 دفعہ نازل ہوئی، بس حقیقت یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، اور جب دوسرے نزول کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں ذکر کیا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ سورہ نازل ہی مدینہ میں ہوئی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس سے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ یہ سورہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے مکی ہونے کا یہ ثبوت بھی ہے کہ تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہمیشہ سے نماز میں پڑھی جاتی رہی ہے، اور نماز باجماعت مکہ میں بھی پڑھی جانی شروع ہو گئی تھی، بلکہ شروع زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کا حصہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا حصہ نہ سمجھنے کے دلائل کا جواب، بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، اور اس خیال کی دلیل یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے نسخے میں سورۃ الفاتحہ کو نہیں لکھا تھا، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ الفاتحہ اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تینوں صورتیں قرآن کریم میں نہیں لکھی تھیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ سورہ فاتحہ ہر صورت کے ساتھ چونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے اس لیے یہ ہر صورت کی تمہید ہے، اور غالباً معوذتین کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ بے وجہ اس کے کہ ان کا مضمون مختلف نقصانات اور شرور سے بچنے کی دعا پر مشتمل ہے، اس لیے وہ گویا باوجود قرآن عظیم کا حصہ ہونے کے متن قرآن سے باہر ہیں، اور وہ غالباً انہیں بھی ہر سورہ سے متعلق سمجھتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو ان کے اس خیالات کا ذکر احادیث سے ثابت ہے کہ چنانچہ ابو بکر الانباری نے عن الاعمش عن ابراہیم ایک حدیث نقل کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے نسخہ قرآن میں سورہ فاتحہ کیوں نہیں لکھی، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ لو کتبتها لکتبتها مع کل سورۃ، یعنی اگر میں سورۃ البقرہ سے پہلے اسے لکھتا تو میں سب سورتوں کے ساتھ لکھتا، یعنی یہ سورہ ہر سورت سے متعلق ہے، اس لیے میں نے اسے حذف کر دیا ہے تا یہ غلط فہمی نہ ہو کہ سورہ بقرہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہی استدلال معوذتین کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، ورنہ سورہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر قرآن کریم کی صورتوں میں سے سب سے بڑی قرار دیا ہے، اسے کس طرح قرآن کریم سے خارج قرار دے سکتے تھے؟ سورۃ فاتحہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھنی ضروری ہے، سوائے اس کے کہ مقتدی کے نماز میں شامل ہونے سے پہلے امام رکوع میں جا چکا ہو، اس صورت میں اسے تکبیر کہہ کے بغیر کچھ پڑھے رکوع میں چلے جانا چاہیے، امام کی قرات ہی اس کی قرات سمجھ لی جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ کی نماز میں پڑھنے
کی تاکید مختلف احادیث میں سورۃ الفاتحہ کی نماز میں پڑھنے کی تاکید مختلف احادیث میں آئی ہے۔ مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، یعنی جس نے نماز ادا کی مگر اس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے۔ اور بخاری مسلم میں عبادۃ ابن الصامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کل رکعت، یعنی جس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور صحیح بن خزیمہ اور ابن حبان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ نیز ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انادی انہ لا صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب فما زاد، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں میں اعلان کر دوں کہ کوئی نماز بغیر اس کے نہیں ہو سکتی کہ سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور حصہ قرآن کریم کا پڑھا جائے۔ صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ ابن ابی کعب اور ابو ایوب انصاری، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری، عثمان بن ابی العاص، خوات بن جبیر اور عبداللہ بن عمر سے یہی عقیدہ حدیث میں مذکور ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی کل رکعۃ بالحمد للہ وسورۃ فی فریضۃ او غیرہا، یعنی جو شخص ہر رکعت میں الحمدللہ اور کوئی اور سورہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ حکم فرض نماز اور غیر فرض نماز سب کے متعلق ہے۔ اس روایت کو محققین نے ضعیف کہا ہے، مگر جبکہ صحابہ کا تعامل یہی ہے کہ اس کے مضمون کی صحت میں کلام نہیں ہو سکتا۔ اور ابو داؤد کی ایک اور روایت بھی اس کی تائید میں ہے اور وہ عبادہ بن الصامت سے مروی ہے۔ نافع بن محمد بن الربیع انصاری کہتے ہیں کہ ایک جگہ حضرت عبادہ امام الصلاۃ تھے۔ ایک دفعہ وہ دیر سے پہنچے اور ابو نعیم نے نماز شروع کرا دی۔ نماز شروع ہو چکی تھی کہ عبادہ بھی آ گئے، میں بھی ان کے ساتھ ہم صفوں میں کھڑے ہو گئے، اور ابو نعیم جب سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی تو میں نے سنا کہ عبادہ بھی آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب کہ ابو نعیم باجہری نماز پڑھا رہے تھے آپ بھی ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتے جا رہے تھے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر جب بیٹھے تو پوچھا کہ جب میں بلند آواز سے نماز میں تلاوت کرتا ہوں تو کیا تم بھی منہ میں پڑھتے رہتے ہو؟ بعض نے کہا ہاں، بعض نے کہا نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن، جب میں بلند آواز سے قرآن کریم نمازیں پڑھوں تو سوائے سورہ فاتحہ کے اور کسی سورہ کی تلاوت تم ساتھ ساتھ نہ کیا کرو۔ اور اس بارے میں اور بہت سی احادیث بھی ہیں، مثلاً دارقطنی نے یزید بن شریک سے روایت کی ہے اور اس کے اسناد کو صحیح قرار دیا ہے کہ سألت عمر عن القراءة خلف الإمام وأمرني أن أقرأ، قلت
وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قلت وإن جهرت قال وإن جهرت. یعنی میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کروں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے پوچھا کیا جب آپ نماز پڑھا رہے ہوں تب بھی؟ انہوں نے کہا ہاں، خواہ میں نماز پڑھا رہا ہوں. میں نے کہا کہ جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں تب بھی؟ انہوں نے کہا ہاں تب بھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے بھی پڑھنی چاہیے، خواہ وہ جہری نماز میں پڑھا رہا ہو سوائے اس کے کہ مقتدی رکوع میں آ کر ملے. اس سورہ میں وہ تکبیر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائے اور امام کی قرأت اس کی قرأت سمجھی جائے گی. یہ ایک استثناء ہے، استثناء سے قانون نہیں ٹوٹتا. اسی طرح یہ بھی استثناء ہے کہ کسی شخص کو سورہ فاتحہ نہ آتی ہو، مثلاً نو مسلم ہے جس نے ابھی نماز نہیں سیکھی، یا بچہ ہو جیسے ابھی قرآن نہیں آتا، تو اس کی نماز فقط تسبیح و تکبیر سے ہو جائے گی، خواہ وہ قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی نہ پڑھے، سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے. سورہ فاتحہ کے مضامین کا خلاصہ. سورہ فاتحہ کے مضامین جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر قرآن کریم کے مضامین کو مختصر طور پر اس میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو شروع میں ہی قرآنی مطالب پر اجمالاً آگاہی ہو جائے. سورہ فاتحہ میں 17 باتوں کی طرف اشارہ پہلے بسم اللہ سے شروع کیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ ایک مسلمان خدا تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے. بسم اللہ. دوسرا، وہ اس امر پر بھی یقین رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ فلسفیوں کے عقیدے کے مطابق صرف دنیا کے لیے علت اولیٰ کا کام نہیں دے رہا، بلکہ دنیا کے کام اس کے حکم اور اشارے سے چل رہے ہیں، اس لیے اس کی مدد اور اعانت بندے کے لیے بہت کچھ کارآمد ہو سکتی ہے. بسم اللہ. نمبر 3، وہ صرف ایک اندرونی طاقت نہیں ہے بلکہ وہ مستقل وجود رکھتا ہے اور اس کا مستقل نام ہے اور مختلف صفات سے وہ متصف ہے. اللہ الرحمن الرحیم. 4، وہ منبع ہے سب ترقیات کا اور تمام سامان جن سے کام لے کر دنیا ترقی کر سکتی ہے اسی کے قبضے میں ہے. الرحمن. 5، اس نے انسان کو اعلیٰ ترقیات کے لیے پیدا کیا ہے. جب وہ اللہ کے پیدا کردہ سامانوں سے صحیح طور پر کام لیتا ہے تو اس کے کام کے اعلیٰ نتائج پیدا ہوتے ہیں جو اسے مزید انعامات کے مستحق بنا دیتے ہیں اور بناتے چلے جاتے ہیں. الرحیم. 6، اس کے سب کاموں میں جامعیت اور کمال پایا جاتا ہے اور ہر حسن سے وہ متصف ہے اور سب تعریفوں کا مالک ہے کیونکہ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اسی کا پیدا کردہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. 7، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی نہیں جس کی ابتدا اور انتہا یکساں ہوں، بلکہ اس کے سوا جس قدر اشیاء ہیں ادنا حالت سے شروع ہوئی ہیں اور ترقی کرتے کرتے کمال کو پہنچی ہیں، بس اللہ تعالیٰ سب اشیاء کا خالق ہے اور کوئی چیز آپ نہیں. رب العالمین. رب العالمین. 8، یہ دنیا ایک متنوع دنیا ہے، یعنی اس کی ہزاروں شاخیں ہیں اور ہزاروں قسم کی مزاج ہیں. بس کسی چیز کے سمجھنے کے لیے اس کی جنس پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ دوسری جنس کی اشیاء پر. خدا تعالیٰ کا معاملہ ہر جنس سے اس کی حیثیت کے مطابق ہے. بس دنیا میں خدا تعالیٰ کے سلوک میں اگر اختلاف نظر آئے تو اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے. وہ اختلافاً حالات کے اختلاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ ظلم کی وجہ سے یا عدم توجہ کی وجہ سے. رب العالمین. 9، جس طرح اللہ تعالیٰ ہر کام لینے والی شے کا خالق نظر آتا ہے وہ ہر سامان کا بھی خالق نظر آتا ہے.
بس ہر چیز ہر وقت اس کی مدد کی محتاج ہے۔ الرحمن۔ نمبر 10، پھر جس طرح خدا تعالی اشیاء اور انسانوں کا خالق ہے جن سے ان اشیاء نے فائدہ اٹھانا ہے، اسی طرح وہ ان نتائج پر بھی تصرف رکھتا ہے جو سامان کے استعمال کرنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً انسان کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اور اس کھانے کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اور اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور پھر وہ اچھا یا برا خون جو اس کھانے کے استعمال سے پیدا ہوگا وہ بھی اسی کے حکم اور امر سے ہی ہوگا۔ الرحیم۔ 11، پھر اس نے جزا سزا کا بھی ایک طریق مقرر کیا ہے، یعنی ہر چیز اپنے حالات کے مطابق اپنے کاموں کے اچھے یا برے نتائج کے مجموعی نتیجہ ایک دن دیکھ لیتی ہے۔ یعنی کاموں کا نتیجے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک درمیانی کہ ہر کام کا نتیجہ کچھ نہ کچھ نکلتا آتا ہے، اور ایک آخری کہ سب کاموں کا مجموعی نتیجہ نکلتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے صرف یہی انتظام نہیں کیا کہ ہر کام کا نتیجہ نکلے جس طرف رحیم کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ اس نے یہ تدبیر بھی اختیار کی ہے کہ سب کاموں کا ایک مجموعی نتیجہ نکلنے جس کے سبب سے وہ مالک یوم الدین کہلاتا ہے۔ 12، پس ایسی ہی ہستی اس کے امر کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے محبت کا تعلق رکھا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 13، پھر بتایا کہ انسانی ترقی کا انحصار دو امر پر ہے، اعمال بدن اور اعمال قلب۔ اور اعمال قلب سے مراد فکر، خیال، عقیدہ اور ارادہ وغیرہ ہیں۔ ان دونوں کی اصلاح ضروری ہے اور یہ اصلاح بغیر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے نہیں ہو سکتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 14، پھر یہ بتایا کہ وہ اپنے بندوں سے ملنے اور ان کی اصلاح کی خود خواہش رکھتا ہے، صرف اس امر کی ضرورت ہے کہ بندہ اس کی طرف جھکے اور اس کی ملاقات کے لیے اسے التجا کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ 15، پھر یہ بتایا کہ بظاہر خدا تعالی تک پہنچنے کے بہت سے راستے نظر آتے ہیں، لیکن صرف راستے کا معلوم ہونا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضرور ہے کہ الف وہ راستہ سب سے چھوٹا ہوتا انسان جدوجہد کے دوران میں ہی ہلاک نہ ہو جائے۔ صراط المستقیم، با وہ راستہ دکھا بھالا ہوا اور اس پر چل کر لوگوں نے خود کو پایا ہوتا کہ درمیانی خطرات اور ان کے علاج کا بندہ کو پہلے سے علم ہو جائے، تا دل مطمئن رہے اور مایوسی پیدا نہ ہو اور اچھے ساتھیوں کی صحبت نصیب رہے، بس ایسا راستہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، 16 ترقیات کے معنی ملنے کی صورت میں دل میں کبر اور خود پسندی کے خیالات پیدا ہو کر انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، بس ان سے بچتے رہنا چاہیے اور ترقیات کو ظلم اور فساد کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ امن اور خدمت کا ذریعہ بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس غرض کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم۔ 17، جس طرح انسان ترقیات کو ظلم کا ذریعہ بنا لیتا ہے، کبھی وہ ادنا اشیاء کو رحم اور ناجائز محبت کی وجہ سے اونچا درجہ بھی دے دیتا ہے، اس سے بچنا بھی چاہیے اور اس نیکی کے حصول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد ہم